السلام علیکم۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ اچانک اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہما داخل ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں خواتین کی نمائندہ بن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرے پیچھے عورتوں کی ایک جماعت ہے جس کی ترجمانی کرنے کے لیے میں حاضر ہوئی۔ ان تمام کے احساسات اور جذبات وہی ہیں جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بات شروع کی۔ کہنے لگی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے مردوں اور عورتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم خواتین آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی فرما برداری کی، اور ہم خواتین گھروں میں قید رہ کر پردہ نشینی کی حالت میں گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتی ہیں، اپنے خاوند کو راحت اور سکون پہنچاتی ہیں اور ان کے لیے اولاد کو جنم دیتی ہیں۔ مردوں کو ہم پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ مساجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ جب ہمارے خاوند جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کے مال و دولت کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کی اولاد کی پرورش کرتی ہیں، اور اللہ کے رسول، کیا مردوں کے نیک اعمال کے ثواب میں کچھ ہمارا حصہ بھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا، کیا تم نے دین کے حوالے سے اس سے بہتر کسی عورت کو سوال کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، واقعی ہم نے اس سے بہتر کسی عورت کی گفتگو نہیں سنی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت یزید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے اسماء، خوش خوش واپس جا اور خواتین کو بتا دے کہ جو عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اس کی خوشنودی حاصل کرے اور اس کی رضامندی طلب کرے، اسے وہی ثواب ملے گا جس کا تم نے مردوں کے لیے ذکر کیا ہے۔ اب وہ خوش خوش واپس لوٹ گئیں کہ دربار رسالت سے ایک عظیم خوشخبری ملی ہے۔ حضرت اسماء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے والی تھی۔ ان کی محبت کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل تھام کر چلنے لگی۔ خود فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل تھامی ہوئی تھی جب آپ پر سورۃ مائدہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے جب وحی کا نزول ہوا۔ وحی کی شدت کی وجہ سے آپ کی اونٹنی کا بازو شدید بوجھ کے باعث ٹوٹنے کے قریب ہو گیا۔ وہ ان خوش قسمت خواتین میں شامل ہیں جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے جنت کی خوشخبری دے دی۔ ایک اور حدیث میں حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی رخصتی کے وقت ان کا بناؤ سنگار کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ کو اندر آنے کے لیے کہا۔ آپ اندر تشریف لائیں اور حضرت عائشہ کے پہلو میں تشریف فرما ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں سے کچھ پیا اور بقایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے حوالے کیا۔ انہوں نے حیا کے مارے اپنی گردن کو جھکا لیا۔ حضرت اسماء نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو محبت بھرے انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ لو۔ اب حضرت عائشہ نے دودھ کا پیالہ پکڑ لیا اور اس میں سے کچھ پیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اب اسے اپنی سہیلیوں کو دے دو۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ اس پیالے کو پکڑیے، اس میں سے کچھ دودھ پیجیے اور باقی مجھے عطا فرمائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ دودھ پیا اور باقی مجھے عطا فرما دیا۔ اب حضرت اسماء کی محبت اور عقیدت کا اندازہ کیجیے۔ کہتی ہیں، میں نے پیالے کو اپنے گھٹنے پر رکھ لیا
اور اس کو ادھر ادھر گھمانا شروع کر دیا اور اس جگہ کو تلاش کرنے لگی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے تھے کہ مجھے آپ کے لعاب دہن کا کوئی بھی حصہ میسر آ جائے۔